چلیے آگے چلتے ہیں، اس کو اگلی والی آیت پہ ہم ذرا سا تھوڑا سا ایک غور کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو عماد بھائی آپ اس کی ذرا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، جی یہ والی آیت اور اس کی نیکسٹ والی آیت 21 اور 22، جی تاکہ اس کا ایک پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کمپلیٹ ہو جائے۔ ٹھیک، تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا کہتے ہیں اے، ایڈریس کے لیے آتا ہے۔ 3 لفظ ہے قرآن میں جو ایڈریس کے لیے یوز ہوئے ہیں۔ ایک ہے یا، جیسے ہم بھی یوز کرتے ہیں نا یا اللہ ہم بولتے ہیں، تو ہوں، یا کا مطلب ہے۔ اور دوسرا ہے ایھا، ایھا، ایھا کے معنی بھی آتے ہیں اے، پھر ان دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے یا ایھا۔ تو 3 طریقے سے اس کو بولا گیا۔ یا ایھا الناس، کل ہم نے کہا انسان کی جمع ہے ناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبدا اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اعبد عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو تم سب عبادت کرو، ربکم تمہارے رب کی، تم سب کے رب کی، یعنی اپنے رب کی، انڈائریکٹلی اپنے رب کی، الذی خلقکم اس کی جس نے تم کو پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، کم تم کو، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم شاید کہ تم، لعل یہ جو ہے تمنا والے الفاظ ہے، لعل شاید، لعلکم شاید کہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، گاڈ کانشیس بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، فرش کہتے ہیں ہم اردو میں، فرش۔ فرش، فراش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، بنا چھت، وانزل اور اتارا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء بارش کو، پانی کو، فاخرج به فاخرج پس اخرج نکالا، بھی اس سے یعنی زمین سے، پانی اتارا اور زمین سے نکالا، کیا نکالا، من الثمرات یعنی پھل، فروٹس، رزقن ایز اے پروویژن، رزق کے طور پر، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا جب اتنی نعمتیں مل رہی ہے، فلا تجعلوا پس مت بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے، اندادن رائولز دشمن، ندن کی جمع ہے انداد، وانتم تعلمون اور جبکہ تم سارا کچھ جانتے ہی ہو کہ جتنا سب کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور اگر تم دشمن کھڑاؤ گے بھی تو یہ دشمن تمہارے کام آنے والے نہیں۔ تو ہر میں آپ جو ہے اپنی اسٹڈی اس میں رکھیے گا، آیت 21 اور 22۔ بالکل۔ تو اچھا، اب یہ جو ایکچولی آیت ہے نا، دونوں کی دونوں، ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے بریک آ گیا۔ یہ بریک کس چیز میں ہے؟ یہ بریک اس کنٹینیوٹی میں ہے، وہ جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر کر رہے تھے، جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائیں، کافر کون ہے، کفار مومن کون ہے، پھر آپ یہ ایسے سمجھ لیں، مومنین، کافرین، منافقین، ٹھیک ہے نا، 3 کیٹیگریز، اور پھر اس کے بعد لاسٹ والی کیٹیگریز کی اللہ نے کچھ مثال دی، اور مثلہم کہہ کے اس کے بعد 1 یا 2 مثال ان کی دے دی۔ اس کے بعد اللہ اب یہ عام لوگوں سے، سب سے، وہاں کے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور سب سے۔ اس وقت مدینہ میں چونکہ یہ آئی سورہ، تو مدینہ میں جو بھی لوگ تھے ان سب سے کہ یا ایھا الناس، تمام لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، ٹھیک ہے، اور جس نے ان کو ہی بنایا جو تم سے پہلے تھے، اور یہ اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو کن چیزوں سے؟ برائی کی چیزوں سے۔ کیونکہ کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے سے انسان بری چیزوں سے بچ سکتا ہے، نقصانات سے بچ سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی فائدے کی طرف جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ وہی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے لو سٹوری ہے، اللہ اور بندے کی لو سٹوری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو کہہ رہے ہیں میری عبادت کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے کن چیزوں سے؟ بری چیزوں سے، برائیوں سے، نقصانوں سے، اور دنیاوی جو بری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت میں جو عذاب اور جہنم کی جو چیزیں ہیں ان سے سب سے بچ سکو گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کا لو ہے جو ہمیں بچانا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو ہمارے لیے نقصان دہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء، کس اپنی ہی تعریف اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ وہ رب وہ ہے جس نے یہ، جس پہ تم کھڑے ہو، اور جو آسمان تمہارے اوپر ہے، اور یہ سب چیزیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، وہ بنایا ہے،
اسی نے کیا نکالا ہے اس میں سے فاخرجا، اور اس نے پھر نکالا اس میں سے کیا ثمرات، یعنی کہ ثمر پھل، کس لیے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم کھاؤ پیو۔ مطلب یہ اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی دنیا میں بھی آپ کو پھل ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی آپ کو پھل ملیں گے۔ تو یہ ٹرائی ہم نے کرنی ہے ضرور۔ تو میں تو جو ہے نا اس دفعہ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دس رمضان گیو قرآن اے چانس، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس دفعہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس دفعہ، بلکہ نارملی ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ابھی اس ریسٹورینٹ کو ٹرائی کرنا ہے، اس دفعہ اس ریسٹورینٹ کو ٹرائی کریں گے۔ تو دس رمضان گیو قرآن اے چانس، ٹرائی اٹ، this is a book that the experience you will never forget انشاءاللہ۔ مطلب اردو میں یہ ہے کہ اس دفعہ آپ اس رمضان میں قرآن کو قرآن کی طرح سے ٹرائی کر کے دیکھیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کے سمجھنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس کو یعنی کہ لفظ بلفظ اس کے اندر اتر کے پڑھنے کی، اس طرح سے تھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھیے۔ ایک آیت، ایک جملہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس کے الفاظ پہ غور کریں، یہ لفظ یہاں کیوں آیا، فاخرجا کیوں آیا، یہاں پہ جعلا کیوں نہیں آ گیا، مطلب نہیں بھی آتا تو اردو کا ترجمہ دیکھ لیں کہ نکالا کیوں ہے اس میں جو ہے جعلا بنایا کیوں نہیں، بنایا مطلب نکالنا میں فرق ہے، جعلا کا مطلب ہے بنانا، اور اخرجا کا مطلب ہے نکالنا۔ نکالا کیوں آ رہا ہے، سوچیں، خود سے سوچیں۔ میری انٹرپریٹیشن، میری تفسیر تشریح کچھ ہو سکتی ہے، لیکن آپ جو خود سے سوچیں گے وہ اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہوگی، وہ وہی ہوگی جو آپ کے لیے بیسٹ ہوگی، کیونکہ یہ کسٹمائز بک ہے، یہ بک جو ہے نا بڑی کسٹمائز ہے، یہ آپ کو آپ کے طریقے سے لے کے چلتی ہے، مجھ کو میرے طریقے سے لے کے چلتی ہے۔ ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ نے اس بک کو ہمارے لیے جس طرح سے اس کو کیا ہے، جو میجر چیزیں وہ سب کے لیے سیم ہے، برابر ہے، لیکن پھر بھی اب آپ جیسے کھانا تو سبھی پکاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک بریانی فار ایگزامپل ہم لوگ بہت کھاتے ہیں، تو دو لوگ ایک جیسی نہیں پکا سکتے، کبھی بھی نہیں پکا سکتے جتنی مرضی کوشش کر لیں، حالانکہ وہ کہنے کو بریانی ہے، سب کچھ ہے، اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے اس کی بھی جو اس کا جو اندر کا ٹیسٹ ہے نا، جو اس کے اندر کا ٹیسٹ ہے وہ سب کے لیے مختلف ہے۔ جو اوپر ہے ظاہری ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو عنوانات ہیں، جو اس کی تشریحات ہیں، جو اس کی ثمرات ہیں، وہ ممکنہ طور پہ تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کے اندر جو مزہ ہے نا وہ سب کا الگ الگ ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اس کو ٹرائی کریں، گیو قرآن اے چانس دس رمضان انشاءاللہ، اور اس کو ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اب میں سوچا تھا کہ اخرجا کیوں ہے یہاں پہ، جعلا کیوں نہیں، کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ثمرات بنائے جعلا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اخرجا اس لیے ہے کیونکہ یہ نکل رہا ہے رزلٹ کس چیز کا، اوپر والی آیت کا۔ اوپر والی آیت کیا ہے؟ اوپر والی آیت ہے کہ یا ایھا الناس، کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اخرجا نکلے گا کس میں سے؟ ثمرات، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے بنا دی ہیں تمہارے لیے، پھر ان میں سے وہ چیزیں نکلیں گی تمہارے لیے۔ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے تو پھر وہ ثمرات جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے، وہ تمہارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، بنے ہوئے تو پہلے سے ہی ہیں، وہ ابھر کے باہر آنا شروع ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین بنا دی ہے، والسماء بنا، اس نے آسمان بنا دیا، وانزل من السماء، اور اس نے پانی اتار دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اخرج به من الثمرات، ان میں سے جو پھل نکل رہے ہیں وہ کب نکل رہے ہیں؟ ان میں سے نکل رہے ہیں نا، آ رہے ہیں نا، چیزیں جو بنی ہوئی تھی ان میں سے دوسری چیزیں باہر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، کب آ رہی ہیں؟ فاعبدوا ربکم، جب تم اپنے رب کو عبادت کرو گے، جب تم اس کو مانو گے۔ اور کیا ہوگا؟ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ رزق لکم، یہ تمام چیزیں، یہ رزق جو ہیں، یہ ثمرات، یہ پھل جو ہیں تمہارے لیے ہوں گے۔ فلا تجعلوا للہ، کیا ہے کہ تم مت بناؤ، دشمن مت بناؤ اللہ کے دشمن مت ساتھ، بناؤ، رائولز مت بناؤ، اور اللہ کے کسی کو شریک مت بناؤ، اندادن، ٹھیک ہے، وانتم تعملون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم جاننے والے ہو۔ تو روزی دی اللہ نے دی، تو خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک کسی کو مقرر نہ کرو،
مطلب اللہ نے کتنی پیار بڑی محبت بھری بات کی ہے کہ بھیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو سب کچھ ملے گا، اور کیا نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا. اچھا ہم کہتے ہیں یار جو مشرک ہیں ابھی اس دنیا میں، جو کفار ہیں ابھی اس دنیا میں، یا جو ایتھیسٹ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کے اندر کی حالت کا. طاقت بھی ہے، بالکل ہے. میں پیپل آف دی بک کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. پیپل آف بک کا مسئلہ بڑا ڈفرنٹ ہے. اللہ نے جو ہے نا وہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک پیغام دیا، اور اس پیغام کو، یہ بھی بیسیکلی اسی کی ایک وہ ہے سچویشن کہ اللہ نے جن کو پہلے ایک پیغام دیا تھا ان کو کہا کہ آ جاؤ. تو وہ ایک پوری ڈفرنٹ سچویشن ہے. بٹ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس کی نہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، اور وہ بہت ہی ٹیمپرری سکسیسز ہیں جو ان کے سامنے ان کے پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی. مطلب آپ کو میں ایسے بتا سکتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہی دے سکتا ہوں آپ کو کہ ٹیکنالوجی ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی کوئی وقت نہیں ہے. ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے نا، اس کا کوئی کلچر نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. آپ کلچر ہوتا ہے نا، ایک ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا، یا امہ، جس میں اگر ہم یہ کہیں براڈر پراسپیکٹ میں کہ امت ابراہیم، جس میں جیوز بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں، ان کا ایک اسلامک کلچر، ان کا ایک کلچر. لیکن اگر ہم بات کریں کہ سائنٹیفک کلچر کی، سائنٹیفک کوئی کلچر ہے ہی نہیں، تو چیز رکتی ہی نہیں ہے. وہ تو اتنی تیزی سے اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے، اتنی تیزی سے اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک ٹھہراؤ نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک اس بنیاد پہ آگے آ بھی جاتا ہے تو کوئی بہت زیادہ دیر آگے رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد دوسری تھیوری آ جاتی ہے، دوسرا ایکسپیریمنٹ آ جاتا ہے، دوسری انوویشن آ جاتی ہے، دوسری ڈسکوری آ جاتی ہے. تو پرانی چیز جو ہے نل اینڈ وائٹ بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات، اور بعض اوقات جو ہے وہ سپرسیڈ ہو جاتی ہے اگلی انوویشن سے. تو ہم اپنی زندگی میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اسٹارٹ کرا تو نوکیا ایک بہت بڑی کمپنی تھی. آج آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے، مجھے تو پتا کدھر ہے بٹ ہم جس طریقے کا اس کے کدھر ہے. بلیک بیری تھی، بلیک بیری آئی، چھائی اور گئی. تو آئی مین آج ایپل ہے، وہ $1 ٹریلین کمپنی ہے. تو آئی مین دس از ناٹ that success, the success we're talking about, the success that stays, that success that's going to be very long term, that success that stays here and after. تو اصل میں بات صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ مروب نہ ہو، یہ مت سوچیں کہ ہم جو ہے وہ کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہرگز نہیں. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ کسی غلط ڈائریکشن میں نہیں ہے، وہ کسی غلط ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور ڈائریکٹ بات کا نتیجہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا کوئی، مطلب امپاسبل ہے کہ گائیڈنس آپ کو نہ ملے. ہاں، آپ کو اب اس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کریں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا گائیڈنس میں دوں گا، یہ تو پکی بات ہے نا. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ٹرائی کریں آپ اس دفعہ، آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ. اللہ سے بات کریں ڈائریکٹ. کیا ہے مطلب، اور بھی تو کرتے ہیں نا، اس کو فون کیا، کسی اور سے آپ نے مشورہ کیا، یہ کیا. اللہ سے ڈائریکٹ بات کر کے مشورہ کریں کہ بھائی یہ ہے مسئلہ، بتاؤ. اللہ سے کہیں کہ بھائی میں یہ جو ہے نا پھنسا یہ کام کرنا ہے مجھے. تو ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو میں ان دو آیتوں کو جو ہے نا وہ ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بریک آ گیا. اوپر جو کنورسیشن ہو رہی تھی، اس کے بعد اللہ نے سب کو جب یہاں پہ لفظ یوز کر دی نا، یا ایوہ الناس، تمام لوگوں، اس وقت جو موجود تھے اور آنے والے بھی ڈیفینیٹلی، اب ہم لوگ جو آنے والے ہیں، ہم سب لوگوں سے اللہ نے مخاطب. یہ مطلب یہ جملہ بڑا جنیرک ہے، یہ بڑا ہی پریکٹیکل جنیرک جملہ ہے، جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے، ہر اس کے لیے اس کی کوئی زمان و مکانی قید نہیں ہے اس جملے کے لیے.